الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کی من مانی نشانیوں کا مطالبے کا ذکر تھا، تو اللہ تبارک و تعالی کے جواب میں فرمایا تھا کہ یہ جو من مانی نشانیاں طلب کر رہے ہیں کسی اشتباہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ضد عناد ہردرمی کی وجہ سے کہ آپ ظاہر اللہ کی چاہت حکم نہ ہونے کی وجہ سے پیش نہیں کر سکیں گے، تو یہ پھر مذاق اڑائیں گے. تو ظاہر ہے یہ مذاق اڑانا، اللہ کے نبیوں کو ستانا، تنگ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، یہ کوئی نئی بات نہیں جو آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے. پہلے بھی بہت سارے ایسے انبیاء ہم نے بھیجے کہ ان کی امتوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی مخالفت کی، ان کو ستایا، بات نہیں مانی، اور ہم نے فوراً ان کو پکڑا نہیں. یہ میری سنت ہے، میں فوراً پکڑتا نہیں، میں مہلت دیتا ہوں یہاں تک کہ جب وہ خوب باغی ہو جائے، بدمست ہو جائے، پھر میری گرفت آتی ہے، اور پھر گرفت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا. تو ایسے ہی آپ کے وقت کے جو مخالف ہے ان کا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے، اگر فرشتے بھی آ جائیں، ان سے بات کریں، مردے بھی زندہ ہو جائیں، وہ بھی ان کو دین اسلام کی حقانیت بتا دیں، یہ پہاڑ جیسے کہہ رہے مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں، قرآن کے معجزے کے طور پر چلا دیے جائیں، اور اس زمین مکہ سرزمین مکہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو پھاڑ کے اسے لہریں نکالی جائیں، پھر بھی یہ ماننے والے نہیں. کیونکہ جو کچھ مانگ رہے کوئی اشتباہ کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ صرف ضد اور عناد کی بنیاد ماننا نہیں چاہتے. تو یہ ایک ایسی بات جو پیش کر لیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ پیش نہیں کریں گے تو پھر ہم مذاق اڑائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو تنگ کرنے کی وجہ سے، آپ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ کفر کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے ہمیشہ ان کے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی. کبھی قہر سالی کی شکل میں، کبھی وبا کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، اور کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں، بس میرے بندوں کے ہاتھوں، طرح طرح کی
مصیبتیں پہ آئیں، اللہ کے وعدے کے آنے سے پہلے، فتح مکہ کے آنے سے پہلے، یا موت کے آنے سے پہلے، یا قیامت کے آنے سے پہلے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بالکل برحق ہے. اللہ وعدہ خلاف نہیں. اللہ اکبر. تو آج کی آیات میں سے پہلی آیت میں تو یہی مذاق والی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات دہرائی ہے، مذاق والی بات، کہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، ان کی بات کا مذاق اڑایا گیا، ان کی توہین کی گئی، لیکن پھر وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے. انبیاء نے صبر کیا تو آپ بھی صبر سے کام لیں، اور صبر کا انجام بڑا اچھا ہوتا ہے. پھر اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے، ذلیل ہو جائیں گے. چنانچہ مکہ والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا. بہت سارے تو اسلام میں داخل ہوئے، اور جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو وہ لڑتے رہے مرتے رہے یا جلا وطن ہو گئے. اور اس طرح پورے کے پورے عرب میں سے شرک کا خاتمہ ہوا، اور اس پر جو ہے نا اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا. مذاق عام ایمان والے کے ساتھ ہو وہ حرام ہے، ناجائز ہے. حدیث میں آیا گیا لا تمار اخاک ولا تمازق ہو، اپنے بھائی کے ساتھ نہ جھگڑا کرو، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نہ جھگڑا کرو، اور نہ اس کا مذاق اڑاؤ. یہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور جو دوسرے مسلمان بھائی کا مذاق اڑاتا ہے پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جو جس طرح کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس باپ سے زیادہ چاہتے ہیں جو اپنے بیٹوں کو چاہتا ہے. باپ کے سامنے بیٹے کی توہین سے برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اپنے بندے کی توہین کیسے برداشت کر سکے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام ایمان والوں کے بارے میں اسے منع کیا. قرآن میں بھی ہے لا یسخر قوم من قوم، کہ تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہنسی مذاق نہ کرے. ممکن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم سے بہتر ہو. نہ عورتوں کا مذاق اڑائے، نہ مردوں کا مذاق اڑائے. اور پھر اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا کفر ہے. اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا جہاں عام ایمان والوں کا حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا وہ کفر ہے. وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ کے نبی اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہنسی مذاق کا جواب دیا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، رسول اللہ کو تسلی دی ہے صحابہ کو. اور جو بھی لوگ دین پہ خود چل کے اوروں کو چلاتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نعرے کسے جاتے ہیں ان پہ، کئی ملا، کئی مولوی، کئی کیا تکلیفیں دی جاتی ہے. ان کے لیے بھی تسلی کا مضمون ہے اس میں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، کہ یہ راستہ ایسا ہے اس پہ جو بھی چلے گا اس کا مذاق اڑایا جائے گا. لیکن جیسے اگلوں نے صبر کیا، صبر کرو گے تو اللہ کیا دے گا؟ اس کا پھل میٹھا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. انجام اچھا ہوگا دنیا آخرت دونوں میں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق کیا گیا رسولوں کے ساتھ من قبل کا سے پہلے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، بس ہم نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اس کے بعد ہم نے ان کو پکڑا، فوراً نہیں پکڑا تھا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسی ہوئی میری سزا، کیسی تھی میری سزا. اللہ کی سزا ایسی ہوتی ہے کہ اسے پھر کوئی بچا نہیں سکتا. دنیاوی حکمران، مخلوق حکمران، بندہ حکمران ہو تو وہاں رشوت سے، سفارت سے، کئی علاقہ غیر بھاگنے سے کام چل جاتا ہے، اور بعض اوقات جتنا بھی کام دے دیتا ہے. لیکن اللہ کے عذاب سے پھر نہ کوئی حکومت بچا سکتی ہے. بڑی سے بڑی طاقت امریکہ بھی نہیں بچا سکتا اللہ کی سزا سے. خود امریکہ کے ملک میں جب سیلاب آتا ہے، سمندر میں طوفان آتا ہے تو گھروں کو جو ہے وہ بہا کے لے جاتا ہے.
اور اس طرح ہوا کا طوفان جب آتا ہے گھروں کو اڑا کے لے جاتا ہے، امریکہ بے بس ہوتا ہے۔ اللہ کی طاقت کے آگے پھر کسی کی چلتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو اور خاص کر مسلمان کا یہ ذہن بنایا ہے کہ میری ذات پہ تیرا یقین ہو، میری ذات پر تیرا یقین ہو کہ یہ ذات اگر مجھ سے راضی ہے اور مجھے نفع دینا چاہے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے پھر کوئی مجھے نفع نہیں دے سکتا، اور نقصان سے، عذاب سے، سزا سے مجھے بچا نہیں سکتا۔ یہ بس یقین مسلمان کا، ایمان والے کا بن جائے۔ اللہ یہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ ہمارا یہ یقین بنا دے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک اللہ کی ذات ہے جو تمہارے سارے کے سارے اعمال کا نگران ہے۔ قائم کا معنی خود قائم رہنے والا، ہمیشہ دوسروں کو قائم رکھنے والا، اور نگران کو بھی کہا جاتا ہے، نگران کو، جاننے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں نگران کے معنی میں ہے، اور سارے معنی مراد لے سکتے ہیں، لیکن یہاں اعمال کی بات آ رہی ہے، اس لیے اللہ فرما رہے کہ دیکھو ان لوگوں نے میرے شریک ٹھہرائے، میری ذات کو دیکھ لو، میں تمہارے سارے اعمال کا نگران ہوں، کوئی عمل مجھ سے مخفی نہیں۔ مطلب کہ میری جو عبادت کر رہے ہیں میں سب کے بارے میں سب کو جانتا ہوں، ان کے حالات بھی، اعمال بھی، کیا کر رہے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، نیتیں کیا ہیں، وہ کس حال میں ہیں، تو وہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔ اور جس کو میرے شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو ظاہر ہے جو کچھ بھی نہ جانتا ہو وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو سب کو جانتا ہو اور سارے کے سارے اعمال کے نگران ہو۔ پھر وہ خالق ہو، جس کو شریک ٹھہرایا جائے وہ مخلوق ہو۔ انسان جب شرک پہ آ جائے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، فطرت ماری جاتی ہے، پھر عقل بھی کام نہیں کرتی، فطرت بھی کام نہیں کرتی، اور اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اس کے شریک بنا دیتے ہیں، شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ کہاں خالق قادر اور کہاں مخلوق بے بس، کہاں علیم کل اور کہاں جاہل کچھ نہ جاننے والا، اس کو اس کے برابر رب بنا دیتا ہے، اور اپنی جو ہے نا مختلف ضرورتیں جو ان سے مانگتے ہیں، اور پھر جیسے آگے آ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے ان کو نام دے دیتے ہیں، باتیں گڑھ لیتے ہیں، تجویز کر لیتے ہیں۔ فلانا درخت ہے، وہاں اگر آدمی دھاگا باندھے تو فلانی مراد پوری ہوتی ہے، فلانے مزار پہ اگر آدمی چادر چڑھائے تو یہ مراد پوری ہوتی ہے، اور فلانے بزرگ کے پاس اور اس کے قبر پہ آدمی جائے تو وہاں یہ کچھ ملتا ہے۔ یہ باتیں پھر اپنی طرف سے بنائی جاتی ہیں، اور ایسے علاقائی رسم و رواج، ملکی رسم و رواج، برادری کے رسم و رواج، قومی رسمیں، یہ جو مختلف رسمیں ہوتی ہیں، ان رسموں میں انسان مبتلا ہو کے نفس مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے نہیں دیتا۔ یہ ساری چیزیں، یہ رسمیں اور ساری چیزیں انسانوں کی گڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افمن ہوا قائم، بھلا وہ ذات جو نگران ہے، علی کل نفس، ہر نفس پہ، بما کسبت، اس کمائی میں جو اس نے کی، اس کمائی میں جو وہ کر رہا ہے، اس کمائی پہ، اس اعمال پہ وہ کیا ہے، نگران۔ اس کے برابر وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے، یا اس کی جزا معذوف ہے وہ یہی، کیا اس کے برابر وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک اور تجویز کر لیے۔ قل، آپ کہہ دینے، سموہم، ان کے نام لو، ان کی حیثیت بتاؤ، ان کے کام بتاؤ، کیا وہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں کسی کو؟ ما فوق الاسباب، نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یا ان کا علم اللہ کے علم کی طرح ہے؟ یا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی چیز بنائی ہے؟
یہ تو خود تم نے یہ نام تجویز کر لیا، گڑھ لیے ہیں، کہیں رسموں کے نام، کہیں معبودوں کے نام، جھوٹے معبودوں کے نام۔ ام تنبئونہ، کیا تم بتاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بما، وہ کہ جو لا یعلم فی الارض، وہ نہیں جانتا زمین میں۔ مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی شریک زمین میں ہوتا وہ جان لیتا، اللہ کا کوئی شریک زمین میں ہوتا تو وہ جان لیتا، شریک ہے نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا، ہے نہیں کوئی شریک۔ تم کسی کی شراکت ثابت تو کرو، ہے نہیں کوئی اللہ کا شریک۔ ام بظاہر من القول، یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک باطل، بے حقیقت بات بتاتے ہو۔ اس کا تعلق بھی ام تنبئونہ کے ساتھ۔ ظاہر کا معنی جہاں ظاہر ہوتا ہے سرسری بات، تو وہاں بے حقیقت اور باطل بات کو بھی کہا جاتا ہے۔ یا تم اللہ کو بتاتے ہو بظاہر من القول، ایک باطل بات، بے حقیقت بات۔ بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کیا گیا ہے کافروں کے واسطے، مکرہم، ان کا مکر۔ مکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ گمراہی میں، اللہ کی بغاوت میں آگے بڑھنا، بغاوت میں اللہ کی گمراہی میں آگے بڑھنا۔ اور ظاہر ہے یہی گمراہی ان کو اچھی نظر آتی ہے۔ شیطان نے مزین کر کے دکھایا ہے، جیسے دوسری جگہ اعمال کے بارے میں آ رہا ہے، بل زین اعمالہم، الفاظ قرآن کے پورے یہ ہے، بلکہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی آنکھوں میں مزین کر کے دکھایا ہے۔ اب ان کو جو ہے نا وہ کیا ہے، برائی اچھائی لگتی ہے، برائی اچھائی لگتی ہے، اور وہ برائی ان کو برائی نہیں لگتی۔ یہ ایسے گمراہ ہو چکے ہیں، اب برائی اور اچھائی کی تمیز ان میں ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ چیز گمراہی میں آگے بڑھ جانا، گمراہی اچھا لگنا، اس چیز نے ان کو وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ یہ ترجمہ ہے، اور ان کو روکا گیا ہے اللہ کے راستے سے۔ روکا کس نے؟ گمراہی میں آگے بڑھنا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، اور اللہ بے سے کسی کو گمراہ نہ کرتے، جب تک کوئی زیادہ ہٹ درمی سے کام نہ لے، اندھا نہ بن جائے، اللہ سب کو سمجھانے کے باوجود، ہدایت کا سامان بھیجنے کے باوجود بھی کوئی نہ سمجھے، تو پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور جس پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، بس نہیں ہے اس کے واسطے کوئی ہدایت دینے والا، اس کو پھر ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں دوسری جگہ، جو ہدایت کا راستہ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لے، بدعت والا، گمراہی والا، شرک والا، کفر والا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے اس کی طرف جانے دیں گے، اس لیے کہ ہم نے حق اور باطل کو واضح کر دیا، ہم نے حق بھی دے دیا، ہم نے عقل بھی دے دی، اس کو شعور بھی دے دیا، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، حق گمراہی دونوں واضح ہو چکی، اختیار بھی دے دیا، بے بس بھی نہیں، اس کے باوجود یہ اندھا ہو کے گمراہی کی طرف جاتا ہے، تو ہم کسی کو زبردستی پکڑتے نہیں ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ یہ دارالامتحان ہے، ہماری حکمت کے خلاف ہے، امتحان کے خلاف ہے، ہم جانے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ جب وہاں چلنے لگتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر ہمیں جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ ہماری حفاظت فرمائے وہاں سے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں عذاب ہے، دنیاوی زندگی میں وہ عذاب میں نے جیسے کہہ دیا، کبھی قحط سالی، کبھی وبا، کبھی اللہ کے بندوں کا مسلط ہو جانا، کبھی طرح طرح کی بیماریاں اور مختلف قسم کی پریشانیاں، دل کا سکون ختم ہو جانا، ذلت اور رسوائی۔ لیکن وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، البتہ آخرت کا عذاب بہت سخت، سب سے زیادہ سخت ہے۔ اشق
سب سے زیادہ سخت. ایک جگہ تھا عذاب الاخرہ اکبر. دنیا میں بھی ہم چھوٹے موٹے عذاب دیتے ہیں لیکن آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہے, سب سے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ, اور ان کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, اور ان کے واسطے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. دنیاوی لوگوں سے تو لوگ اور جھٹکے شفار سے وہ چیزیں بچا لیتی ہیں لیکن اللہ سے کوئی بچاتا نہیں ہے. اللہ کا عذاب ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بڑے بڑے حکمران بھی اور بڑے بڑے جابر بھی, بڑی طاقتوں والے یوں ہاتھ جو ہے نا بن کے 10 بستہ جو ہے کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. سیلاب آ جائے کون کچھ کر سکتا ہے, زلزلہ آ جائے کون کچھ کر سکتا ہے. اس کا عذاب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. نہ وہاں کوئی بڑی سے بڑی مشینری اور ٹیکنالوجی اور سائنس کام آتی ہے, ساری چیزیں پھر جو ہے نا دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اے اللہ نے فرمایا میرے عذاب سے ڈرو, میرے عذاب سے بچے رہو, بچ کے رہو, اسے پھر کوئی بچا نہیں سکتا. آج ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. بندوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں نہیں. ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے. اب قرآن مجید کے اسلوب بیان کے مطابق اللہ نے جہاں کافروں کا, باغیوں کا ذکر کیا, فرمان بردار و ایمان والوں کا اور ان کے اچھے انجام کا ذکر کر رہے ہیں. مثل الجنۃ التی وعد المتقون, حال اس جنت کا, کیفیت اس جنت کی, تعریف اس جنت کی, تعارف اس جنت کا کہ جس کا وعدہ متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے. جس کا وعدہ متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے, اس کا تعارف کیا ہے, اس کا حال کیا ہے. تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اکلھا دائم, اس کے پھل ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں دیکھیں اس موسم میں بہت سارا پھل ایسا ہے ہم کھانے کو دل کر رہے ہیں کہ ملتا نہیں ہے, اور جو ملتا ہے وہ بھی چاند کے مطابق نہیں ہے. اور آج کل تو ریڈی والے کیا کرتے ہیں, سامنے کچھ رکھتے ہیں اور پیچھے کچھ رکھتے ہیں. سامنے کو دیکھ کے آدمی جب جاتا ہے تو پیچھے سے گن ڈال لیتے ہیں اور شاپر بھر لیتے ہیں. پھر آدمی جو ہے نا نادم ہوتا ہے کہ میں نے خریدا کیوں ہے. اور کوئی پھیکا اور کوئی جو ہے وہ کٹا, کوئی کٹا مٹھاس والا جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہے, نہ ہونے کے برابر. وہاں رنگت بھی بڑی اچھی, آدمی چاہے گا دیکھتا رہوں. وہاں ذائقہ بھی بڑا اچھا ہوگا, آدمی چاہے گا کھاتا رہوں, ایسا مزہ آئے گا. اور پھر جس پھل کو دل کرے گا, ہر قسم کے باغات ہوں گے, ہر قسم کا پھل ہوگا. وہاں موسم شوسم کی قید نہیں ہوگی, ہر موسم میں جو چاہے پھل ہوگا. اور آدمی کے دل میں آیا کہ انار کھا لوں, ادھر تو موسم نہیں ہے نا, نہیں ملتا. وہاں فوراً انار کا درخت اور اس کی شاخیں سامنے آ جائے گی, شاخیں قریب آ جائے گی, بالکل یہ بیٹھا ہوا ہے تو قریب آ جائے گی. یہ پوری شاخ میں جو دانہ دل کرے گا, یہاں تو ہم چلانگے مارتے ہیں تو دانہ جو ہم چاہتے ہیں وہ اتار نہیں سکتے. وہاں جس دانے کو دل کرے گا یہ اتار لے گا اور اس کو مزے سے مزے لے کے کھائے گا. اللہ اس کے سامنے اس جگہ دوسرا اس سے زیادہ خوبصورت دانہ لگا دے گا. جس چیز کو بھی دل کرے, جس چیز کو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو ہے وہ وافر مقدار میں ہر وقت ہر موسم میں عطا کرے گا. اور اس کا ذائقہ رنگت سے بڑا پیارا, رنگت ذائقے سے بڑی پیاری. اللہ میں نصیب فرمائے, اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنائے کہ وہ کہ وقال الحمد للہ الذی, کہ جو کہے کہ سب تعریف ہے اس اللہ کی ہے اور لاکھ لاکھ اس کا شکر ہے جس نے ہمیں ان باغات کا اور جنت کا وارث بنایا. وہ نہ بناتا تو ہم ادھر پہنچنے والے نہیں تھے کہ ہم بھی یہ کہنے والے بن جائیں ابتدائی سے. اچھا جی, وَظِلُّهَا, اور اس طرح جو ہے وہ اس کا سایہ بھی, ظاہر ہے وہاں
نہ سورج نکلے گا نہ غروب ہوگا، نہ سورج نکلے گا اور نہ غروب ہوگا، تو سایہ ہی سایہ ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا دنیا میں، کفر، شرک، معاصی، بغاوتوں سے، پھر درجہ بدرجہ صغائر سے ہی بچتے رہے، شریعت کی حدود کی حفاظت کرتے رہے۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام جہنم ہے، جہنم، جہنم کی آگ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك غفور كريم تحب العفو فاعف عنا يا مولانا اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اذكر من فضل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اخبارك والسلام على كل مولانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اس کے جو اجر و ثواب اپنے مقدر فرمایا ہوا نصیب فرما۔ اخباروں کو لب سے لے کے منصور کرتے ہیں اور اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی اور میں سب کو پرسوں کی سب مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اخباروں کو اصل اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس بار پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اخباروں کو اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ مستقر عطا فرما، پریشان حال حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما، مخلوقوں کو قرضوں سے نجات دے دے، خصوصاً درد والے ساتھیوں میں سے مخالفین، رشتہ داروں اور گھر والوں اولاد میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے اور کوئی مخلوق ہے تو ان کی مصیبتوں سے نجات دے دے۔ میں دنیا آخرت دونوں کو خوشی نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، نہ آخرت کی خوشی ابتدائی سے نصیب فرما، نہ آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ امین یا رب العالمین یا حی یا قیوم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا